السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اختلافات کا زمانہ ہے اور اختلاف جب شروع ہوتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ اختلاف کو برا بھلا کہتے ہیں اور اختلاف کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کی رائے سے اختلاف کرنا یہ برا نہیں ہوتا۔ ہر انسان ذی رائے ہے، عقل والا ہے، اور ہر عقل والے کو حق ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پہ وہ اپنے ہاں دستیاب دلائل کو دیکھ کر جو رائے قائم کرے۔ اگر دوسرے کی رائے مختلف ہے تو اسے رائے کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف پر مخالفت کرنا یا اس کی ذاتیات پہ آ جانا یا اس اختلاف کو مخالفت اور ذاتی اختلاف بنا لینا یہ برا ہے۔ احادیث میں بھی کئی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس بنیاد پر ائمہ میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ محض اختلاف رائے ہے۔ اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یا آپس کے حالات کو کشیدہ بنانا یہ غلط ہے اور یہ کبھی بھی قابل ستائش نہیں رہا ہے۔ تو جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو تو اختلاف ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، جب غلط فہمی دور ہوتی ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، چونکہ دلیل دائمی ابدی ہوتی ہے، قرآن کی، حدیث کی یا کوئی بھی عقلی نقلی، تو اس بنیاد پر وہ اختلاف بھی باقی رہتا ہے۔ سائنسدانوں میں اختلاف ہے، ڈاکٹرز کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، فلکیات و موسمیات کے ماہرین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ باقی ہے۔ اس پر کوئی کسی کے مخالف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی اپنی دلیل ہے، ہماری اپنی دلیل ہے۔ پرانی مثالوں میں، مدارس میں، فلسفہ کی کتابوں میں یہ مثال دی جاتی ہے عقلاء کے اختلاف کی، کہ عقلاء کی ایک جماعت اس جہان کو قدیم کہتی ہے۔ قدیم کا معنی یہ ہمیشہ سے ہے اور ایسے ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا، گویا قیامت نہیں آئے گی۔ اور دوسری رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے، یعنی نہ تو یہ ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ رہے گا، اسے خالق نے بنایا ہے اور ایک وقت آئے گا بنانے والا اسے توڑ دے گا۔ وہ ان کی رائے عالم کے حدوث کی، حادث ہونے کی ہے۔ ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، تو وہ باقی ہے اختلاف۔ اس سے قطع نظر کہ صحیح رائے کس کی ہے، غلط رائے کس کی ہے، اختلاف ہے۔ بہرحال ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری وہی رائے صحیح ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ یہ کہ عالم حادث ہے اور یہ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح باقی اختلافات ہیں، یہ میں نے عقلاء کے اختلاف کی مثال دی ہے۔ وہ باقی رہنا چاہیے اختلاف جو دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پہ کوئی باہمی رنجشیں نہیں ہوتی، عداوتیں نہیں ہوتی، دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اختلاف کے باوجود بھی آپس میں پیار و محبت پایا جاتا ہے، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مزار پہ آتے ہیں تو نماز ان کے فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی رائے صحیح تھی، صحیح مانتے تھے، تو ان کی رائے کے مطابق نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا احتراما لابی حنیفہ۔ یہ اختلاف دلیل کا تھا، لیکن جائز ناجائز میں تھا، حرام اور حلال میں نہیں تھا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بنا مزدلفہ میں 4 پڑھتے ہیں، 2 پڑھنی چاہیے۔ حضور نے بھی 2 پڑھی، صدیق اکبر نے بھی 2 پڑھی، عمر فاروق نے بھی 2 پڑھی، عثمان نے شروع کے 6 سال میں 2 پڑھی، اب 4 پڑھتے ہیں، 2 پڑھنی چاہیے۔ یہ رائے تھی، فقیہ تھے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ان کے پیچھے پڑھتے اور 4 پڑھتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا، رائے تو آپ کی 2 کی ہے اور پڑھتے ان کے پیچھے اور 4 پڑھتے ہیں۔ فرمایا الخلاف شر، میرا ان سے اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اختلاف میں
اور مخالفت میں فرق. جہاں اختلاف ہو غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں اختلاف ہو دلیل کی بنیاد پہ وہ اختلاف رہتا ہے لیکن خوشگوار انداز میں، اور وہ مخالفت میں تبدیل نہیں ہوتا. ایک اور اختلاف ہے جو ضد کی وجہ سے ہو، اناد کی وجہ سے ہو، حسد کی وجہ سے ہو، بغض اور جلن کی وجہ سے ہو، وہ اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ایک اچھی خبر سننے کو ملی، میں نے کہا اس پر کچھ گفتگو کر لیں. ہمارے قریبی ضلع چنیوٹ کے علماء میں کچھ اختلاف تھا، تو الحمدللہ وہ اختلاف دور ہوا. تو اس پر میں نے کہا کہ ان کو فون بھی کیا، مبارکباد بھی دی. تو ہمارے سرگودا میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مخالفت ہے. اگر اختلاف ہوتا تو یہ بھی ختم ہو جاتا، اور کئی ساری کوششیں ہونے کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہوا. اور جو ہمارے بڑے سے بڑے حضرات ہیں، ان سے بڑا پھر اللہ رسول ہی ہے اس دور حاضر میں، جب وہ اس اختلاف کو ختم نہیں کروا سکے، مقامی لوگ ختم نہیں کروا سکے، باہر کے نہیں کروا سکے، علماء تاجرین نہیں کروا سکے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف نہیں ہے. سرگودا کے مذہبی حلقوں میں پایا جانے والا وہ مخالفت ہے، وہ ضد ہے، وہ حسد ہے، وہ عناد ہے، اور وہ ختم ہوگا نہیں تو اختلاف بھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو کسی کی رائے کے سے اختلاف ہے، کسی کے عمل سے اختلاف ہے، تو آپ اس سے ملے اختلاف دور کریں. اگر آپ دور نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ اختلاف نہیں رکھتے، آپ مخالفت رکھتے ہیں، اور مخالفت کو ذاتی رنجش میں بدلتے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے. میں چنیوٹ کے علماء کرام کو اس اتفاق کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے شہر کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اختلافات کو ختم فرمائے. اور جن لوگوں نے اختلافات کو مخالفت ضد بنا لیا ہے، اللہ ان کو بھی اپنی ضد چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.